ISI کے ایک افسر کو اسلام آباد کے مساج سینٹر سے گرفتار کرنے والے پولیس اہلکار ظہور احمد کے مشکل دن ختم ہوتے نظر نہیں آتے۔ اسلام آباد کی عدالت نے غیر ملکی ڈپلومیٹ کو خفیہ معلومات فروخت کرنے کے جھوٹے الزام میں گرفتار کیے جانے والے اس پولیس اہلکار کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی FIA کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ وفاقی ادارہ برائے تحقیقات کے انسداد دہشت گردی ونگ نے ظہور کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی مدت تکمیل ہونے پر عدالت میں پیش کیا اور اس کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ تاہم ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ چونکہ ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی کوئی قابل فہم وجہ فراہم نہیں کی گئی، اس لیے اسے 6 جنوری 2022 تک کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ گرفتار پولیس اہلکار ASI ظہور احمد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کا اندراج 13 دسمبر کو کیا گیا تھا، جبکہ 14 دسمبر کو ملزم کو پہلی بار ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد فیضان حیدر گیلانی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ FIA کی جانب سے ملزم پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے بعض خفیہ دستاویزات یا معلومات غیر ملکی سفیر یا ایجنٹ کو فراہم کی۔ دوسری جانب بتایا جاتا ہے کہ ظہور احمد کا اصل قصور یہ ہے کہ اس نے اسلام آباد کے ایک مساج سینٹر پر چھاپے کے دوران ISI کے ایک افسر کو اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا تھا۔ چنانچہ انتقام لینے کی خاطر نوید خان نے ظہور احمد کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کروا دیا۔ FIA کی جانب سے ظہور کے خلاف درج FIR میں کہا گیا ہے کہ باوثوق ذریعے نے بتایا ہے کہ ASI گولڈا ظہور احمد ایک غیر ملکی سفیر یا ایجنٹ سے ملاقات کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ FIR میں اس شخص کی سفید ٹویوٹا کرولا کار کا رجسٹریشن نمبر بھی درج ہے اور ساتھ ہی لکھا گیا ہے کہ ASI کی ملاقات کا مقصد خفیہ معلومات یا دستاویزات فراہم کرنا تھا جو کہ ملکی مفاد کے خلاف ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ASI نے غیر ملکی سفیر یا ایجنٹ سے میٹرو بس اسٹیشن کے پاس جینا ایونیو پر ملنا تھا۔ FIA کا کہنا ہے کہ ان معلومات کی بنا پر ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو وہاں پہنچی۔ وہاں موجود ذریعے نے تصدیق کی کہ ٹویوٹا کرولا میں جس کے شیشے سیاہ رنگ کے تھے ASI کو کہیں لے جایا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہی کار ASI کو واپس اسی مقام پر اتار کر چلی گئی، جس کے بعد FIA ٹیم نے ASI ظہور کو اپنی حراست میں لے لیا۔ FIA کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ ظہور کے پاس 2 فون تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، لیکن وہ غیر ملکی سفیر کے ساتھ ملاقات کی کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکے۔ FIA کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے موقع پر ہی انکشاف کیا کہ اس نے غیر ملکی سفیر کو خفیہ معلومات فراہم کر کے پیسے وصول کیے ہیں۔ FIR میں درج ہے کہ بعض نظر میں ASI کا یہ اقدام 1923 کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور انسداد کرپشن ایکٹ 1947 کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ تاہم ASI ظہور کے خاندانی ذرائع کے مطابق FIA کی FIR جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ کیس ISI کے ایک اہلکار کے دباؤ پر بنایا گیا ہے جسے ظہور احمد اور ان کی ٹیم نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے ایک مساج سینٹر سے اس کے 3 ساتھیوں سمیت گرفتار کیا تھا۔ ظہور نے اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد ثانیہ حمید کے ہمراہ عوامی شکایت پر سیکٹر E11-3 میں جن مساج سینٹرز پر چھاپے مارے تھے ان میں سن شائن اور روز ایگزیکٹو نامی مساج سینٹر شامل تھے۔ یاد رہے کہ تھانہ گولرا اسلام آباد کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ظہور احمد نومبر کے مہینے میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا ہو گیا تھا، جسے کچھ روز بعد چھوڑ دیا گیا، لیکن چند روز پہلے اس کی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ہاتھوں باقاعدہ گرفتاری کے بعد الزام عائد کیا گیا کہ اس نے ایک غیر ملکی سفیر کو پاکستان کے اہم قومی رازوں پر مبنی حساس معلومات فروخت کی ہیں۔ تاہم وائس آف امریکہ کے مطابق ASI ظہور احمد کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نے گرفتاری سے پہلے انکشاف کیا تھا کہ اس نے اسلام آباد کے ایک مساج سینٹر پر چھاپا مارا تھا، جس کے بعد سے اسے ہراساں کیا جا رہا تھا اور اس کا اغوا بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ظہور کو خفیہ ایجنسی نے اغوا کر کے اپنی تحویل میں رکھا تھا، شاید اسی لیے اسلام آباد پولیس باضابطہ طور پر اس افسر کے حوالے سے کوئی بیان دینے سے گریزہ ہے۔ اس معاملے پر ظہور کے قریبی ذرائع کے بعد اب سوشل میڈیا پر موجود لوگ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسے ایک مساج سینٹر پر چھاپے کے بعد اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ اس کے قطع دھرتا افراد کا بااثر شخصیات سے تعلق ہے۔ خیال رہے کہ ظہور احمد کے بارے میں گزشتہ ماہ 28 نومبر کو یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ گھر سے غائب ہو گیا ہے۔ اہل خانہ نے اسلام آباد کے تھانہ گولڈا میں مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی، تاہم اس پر کوئی کارروائی نہ ہوئی، نہ کوئی مقدمہ درج ہوا۔ بعد ازاں 29 نومبر کو ظہور کی ایک آڈیو سامنے آئی۔ یہ آڈیو ظہور کی طرف سے اپنی اہلیہ کے واٹس ایپ پر بھیجی گئی تھی، جس میں اسے کہنے پر مجبور کیا گیا تھا کہ وہ دوستوں کے ساتھ مری میں سیر کے لیے گیا ہے اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے رابطہ نہیں کر سکتا۔ یہ وائس میسج اس لیے مشکوک تھا کہ اگر کہیں پر سگنل نہیں تو پھر وائس میسج بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ تاہم بعد ازاں 30 نومبر کو ظہور واپس اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہ زخمی حالت میں تھا، اس کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی تھے۔ البتہ اس معاملے پر بھی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، بلکہ ایک بیان ریکارڈ کیا گیا جس میں ظہور نے بتایا کہ وہ سیر سپاٹے کے لیے دوستوں کے ساتھ مری گیا تھا۔ ظہور کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسے مری انہی لوگوں نے ہی پہنچایا تھا جو کہ اکثر سرپھرے صحافیوں کو شمالی علاقہ جات کی سیر کروانے کے لیے اغوا کر لیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے مطابق پولیس افسر ظہور کے غائب ہونے کے پیچھے ایک FIR ہے جو اس کے غائب ہونے سے 2 دن قبل تھانہ گولڈا میں درج کی گئی۔ FIR کے مطابق ظہور نے سن شائن نامی مساج سینٹر سے 6 مرد اور 4 خواتین کو فوج حرکات کے الزام پر گرفتار کیا تھا۔
इसी तरह रोज़ एग्जेक्टिव मसाज सेंटर से भी 6 खवातीन को गिरफ्तार किया गया और इन मसाज सेंटर्स के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। इस मुकदमे में गिरफ्तार एक शख्स के हवाले से कहा जा रहा है कि वो हसास इदारे का एहलकार था और अपना तारुफ करवा कर उसने खुद को छोड़ने का भी कहा, ताहम पुलिस ने इनकार करके उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। बाद अज़ां इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने मुकदमे में नामजद मुलजमान की जमानतें मंजूर कर ली थी। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक ये छापा ही ज़हूर अहमद के गायब होने की वजह बना, क्योंकि अपनी वापसी के बाद उसे बयान रिकॉर्ड कराने का कहा गया और फिर लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया था। सोशल मीडिया पर ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि अहम मुल्की राज खरीदने वाला सफ़ीर कौन था और इसका ताल्लुक किस मुल्क से था। ये सवाल भी किया गया कि क्या उस सफारतकार को शामिल तफ्तीश किया गया है या नहीं। दूसरी जानिब ज़हूर के वकील जवाद आदिल का कहना है कि उनके मौके पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज करदा केस झूठा, बोगस और बदनीति पर मबनी है और अदालत में सब साबित हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।